افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے حوالے سے آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ابتدا تحویل قبلہ کے حوالے سے ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک قبلہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ مسجد حرام کو تجویز ہونا تھا، اور اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت اور مشیت میں یہ بات تھی۔ اس پر مشرکین اور منافقین یہ اعتراض کرتے تھے کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ جب قبلے کا تبدیلی قبلے کا حکم آ گیا تو یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اس قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت نہیں کی تھی، تو اس کے جواب میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ دراصل عبادت جو ہوئی اور جو ان مسلمانوں نے کی اس کعبے سے ہٹ کر، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق تھی، اور اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ باقی رہی یہ بات کہ اللہ تو ہر طرف ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا اللہ نور السماوات والارض، لیکن ایک قبلہ کا متعین ہونا، ایک سمت کا متعین ہونا دراصل وحدت کے لیے اور یکجہتی کے لیے فرمایا گیا، تاکہ تمام مسلمان بحیثیت امت ہونے کے ایک سمت میں، ایک کعبے کی طرف منہ کر کے اپنے عبادت کی سرگرمیوں کو سر انجام دیں، اور اس سے ایک وحدانیت اور یکجہتی، اجتماعیت کا ظہور ہو۔ ورنہ قرآن مجید میں فرمایا گیا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تو ہر سمت میں موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ایک کعبے کا اور ایک سمت کا متعین ہو جانا اللہ رب العزت کی حکمت میں اجتماعیت اور یکجہتی اور وحدت کے لیے مقرر فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے دل میں کہ یہ کعبہ، بیت اللہ مسجد حرام اس امت کے لیے بیت اللہ کعبہ مقرر ہو جائے، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دل میں رکھا ہوا تھا، اور بار بار اس آس پر آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک اٹھایا کرتے تھے کہ شاید کوئی حکم اس حوالے سے آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا، بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چاہنا بھی اسی حوالے سے تھا، چونکہ بیت اللہ مسجد حرام کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، تو بیت اللہ کو، مسجد حرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ نسبت تھی، تو طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ میری امت کے لیے یہ قبلہ مقرر ہو جائے۔ پھر یہود و نصارہ کا وہ قبلہ بیت المقدس، اس حوالے سے بھی کہ ہمارا ایک الگ امتیاز ہو، ہماری ایک الگ انفرادیت ہو، تو اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت میں بھی یہ بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا کرنے سے پہلے، آرزو اور تمنا کا اظہار کرنے سے پہلے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم نے آپ کے لیے وہ قبلہ کر دیا جس کو آپ پسند فرماتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تمنا سے پہلے اللہ رب العزت کا اس تمنا کو پورا کر دینا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے، عظمت کا اظہار ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ امت آخری امت ہے، اس کو امت وسط کہا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس وسط کا معنی عدل اور اعتدال فرمایا گیا، میانہ روی، حد سے بڑھا ہوا نہ ہونا اور عدل اور انصاف پر ہونا۔ اس امت کی فضیلت خیر امت بھی فرمائی گئی کہ بہترین امت ہے، اور اس کو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، اچھی باتوں پر خود عمل کرتی ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتی ہے، بری باتوں سے خود بھی رکتی ہے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتی ہے، جس کو قرآن کی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمایا گیا۔ تو یہ امت وسط، امت عدل، اعتدال، یہ شریعت کے ہر حکم میں پایا جاتا ہے، اعتقادات ہوں، عمل ہو، عبادات ہوں، معاشرت ہو، اقتصادیات ہوں، معاشیات ہوں، سب میں اعتدال کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے، افراط و تفریط سے پاک۔ دوسری یہ بات بتائی گئی کہ شہادت کا اس کو اہل بنایا گیا، قیامت کے دن دوسری تمام امتوں پر اس امت کی گواہی پیش کی جائے گی۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ بھی ایک اس امت کی فضیلت، عظمت اور شرف اور امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت اس آخری امت کو پچھلی تمام امتوں پر گواہ بنائیں گے، بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور اس حوالے سے کہ پچھلی امتیں اپنے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انکار کر دیں گی، تو اس امت کو لایا جائے گا کہ گواہی دیں، تو گواہی دیں گے، تو پچھلی امتیں جرح کریں گی کہ یہ امت تو ہمارے وقت میں موجود نہیں تھی، تو یہ گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب میں کہا جائے گا کہ ہمارے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی تھی۔ تو اس گواہی کا معاملہ اس آیت کے اندر اس امت کے شرف اور عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنائے جائیں گے اور امت دوسری تمام امتوں پر گواہ بنائی جائے گی۔ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے لیے اسی قبلے کو مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب مسلمان تمام اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، یہاں تک کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور مسجد قبلتین میں یہ حکم نازل ہوا، نماز ہی میں رخ تبدیل کر لیا گیا، اس لیے جو حکم قبلہ کی تحویل کا، تبدیلی کا نازل ہوا تو مسجد کا نام بھی مسجد قبلتین ہو گیا کہ اس میں 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی تھی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے یہ جو قبلہ مقرر کیا ہے یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ لوگ نیکیوں میں سبقت کریں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں، اور ساتھ میں یہ فرمایا گیا کہ مذہبی معاملات اور مسائل میں جب تک علم نہ ہو فضول بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی ممانعت بھی فرمائی گئی ہے۔ آگے اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی، اور ایک عجیب انداز سے کہ قرآن مجید میں اس طرح کا ذکر دوسری جگہوں پر نہیں ملتا۔ یہ بات تو ملتی ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اور یہ بھی ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور یہ بھی ملتا ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ کائنات کی 7 زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی ذکر، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔
تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ اے انسان، کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو تم۔ یہاں پارہ نمبر 2 میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایک الگ پیرائے میں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ تم جب مجھے یاد کرو گے تو اگر جلوت میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر جلوت میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر خلوت میں یاد کرو گے تو اس سے بہتر خلوت میں تمہیں یاد کروں گا۔ مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اور عبادات کی یہ جتنی شکلیں ہیں یہ سب دراصل اللہ کے ذکر کی صورتیں ہیں۔ نماز ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، روزہ ہے، دوسری چیزیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آگے فرمایا صبر اور نماز ہر مشکل کا حل فرمایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد چاہو۔ مفسرین نے فرمایا کہ جس قسم کے بھی معاملات ہوں پہلے اس پر صبر کا حکم دیا گیا، یعنی اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے نتیجہ یا عمل کا رد عمل کا اظہار کرنے سے منع فرمایا گیا، بلکہ اس کو بھانپ لینا، اس پر عمل کرنے سے پہلے، اس کا اظہار کرنے سے پہلے اس پر رک جانا، صبر کر لینا اور اپنے آپ کو روک لینا، یہ اس کا حکم دیا گیا۔ نماز کا حکم بعد میں دیا گیا، پہلے صبر، چونکہ کوئی ایسا معاملہ آئے تو پہلے صبر کو اختیار کرنا ہوگا، اور نماز کا وقت جب آئے گا تو پھر نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت پھر اس کے پاس آتی ہے۔ وہ جس معاملے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے یا جس معاملے پر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس نے صبر کر لیا اور اللہ کی مدد و نصرت کی طرف اس نے نظر کر لی، تو پھر اللہ کی مدد و نصرت پھر اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کو اس پیرائے میں فرمایا گیا کہ پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی پھر جب اللہ ساتھ ہو گیا پھر کیا مشکل، پھر کوئی مشکل نہ رہی۔ اور قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین۔ ایک اور جگہ پر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے، بلا حساب کتاب، بے حد و حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ شہداء کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں تم انہیں مردہ نہ کرو۔ ظاہری اعتبار سے وہ مردہ ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اس لیے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں کہ وہ کس طرح زندہ ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ کس طرح کی صورت ہے؟ برزخی صورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ وضاحت فرما دی کہ ان کی موت اور ان کی یہ حالت عام لوگوں کی موت سے بالکل مختلف ہے۔ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق اللہ کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرما دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ شہید کے فضائل احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، جس میں یہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت شہداء سے یہ فرمائیں گے کہ تمہاری کیا حاجت ہے اور کیا تمنا ہے، خواہش ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتوں کا طلب کریں، وہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر حق اور باطل کا معرکہ قائم ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے اندر شامل ہوں، حق کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہم وہاں لڑیں، اپنی جان دیں، پھر ہمیں مارا جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ تو دنیا میں ہو چکا، اب یہ دوبارہ ہونے والا نہیں، اور ان کو بے حد و حساب اجر سے اور فضل سے نوازا جائے گا۔
اب فرمایا کہ جب مصیبت میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ صبر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ رب العزت کی یاد میں متوجہ ہو جانا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد و نصرت آئے، چونکہ مصیبت آتی بھی اللہ کی طرف سے اور جاتی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ اللہ تمہیں کوئی فضل پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فضل کو تم سے روک نہیں سکتی، وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور پھر مصیبت میں کرنا کیا چاہیے۔ ایک بڑا مشہور جملہ ہے جس کو ہم اکثر کسی کے انتقال پر اس کو پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہر قسم کے نقصان اور ناگواری پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کے انتقال کی خبر سنی جائے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، بلکہ کوئی معمولی سا نقصان ہو، کوئی ناگواری والی بات ہو، اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ دراصل یہ دل کی تسکین کے لیے فرمایا گیا ہے کہ چونکہ ہم ہر ناگوار چیز کو، ہر مصیبت کو ہم اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی اور اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ جانے والی ہوگی، اور ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو مومن کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اس کے دل کے اندر ایک تسلی اور تشفی پیدا کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا عظمت الہی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں جو کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں اس کو بیان فرما کر یہ سبق دیا گیا اور یہ توجہ دلائی گئی کہ ان تمام نشانیوں سے اللہ کی ذات اور صفات پر استدلال کیا جائے کہ اللہ رب العزت ہی ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو انسان کے آس پاس میں بکھری ہوئی ہیں، انسان ان پر غور کرے، کائنات کی چیزوں پر غور کرے تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اس کے دل کے اندر آئے گی۔ تو تمام چیزوں کو، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، دن اور رات کا آنا، ہواؤں کا چلنا، پانی کا برسنا، نباتات کا نکلنا، اور اسی طرح بادلوں کا آنا، سمندروں کا پانی سے بادلوں کا اٹھنا، پھر بارش کا برسنا، نباتات، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اس میں ایک چیز فرمائی بما ينفع الناس، اس میں تمام لوگوں کے لیے نفع ہے، لوگوں کی بھلائی اس کے اندر ہے۔ مراد یہ ہے کہ لوگ اس سے بھلائی اور فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اس طرف بھی نظر ہونی چاہیے کہ یہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کا خالق کون ہے ان تمام چیزوں کا، جس نے ہمارے نفع کے لیے اتنی بڑی چیزیں جو ہے وہ بنا دیں کہ جس کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہ ہو یا مشکلات کے اندر ہم گھر جائیں۔ تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو دل میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ فرمایا گیا کہ جو کفار ہیں، منافقین ہیں، یہ دنیا کی چیزوں اور جو باطل چیزیں ہیں یعنی معبودان باطلہ، ان کی یہ عبادت کرتے ہیں اور ان کے دل کے اندر ان کی محبت بہت شدید ہے، اور دنیا کی مال و متاع کی محبت شدید ہے، جبکہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت شدید تر ہے، اور آیت فرمائی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو دراصل اللہ کی محبت جب تک دل میں نہیں ہوگی تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی جو ہے وہ دل کے اندر نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا کہ حلال اور طیبات کھانے کی اجازت دی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا کہ ایک تو حلال ہے اور ایک طیب، پاکیزہ۔ تو حلال ہونے میں بھی فرمایا کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے حلال کر دی گئی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا تھا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تو جو چیز حلال ہے اس کو استعمال کیا جائے، طبیعت کے اندر رغبت نہ ہونا، مزاج کو، طبیعت کو موافق نہ ہونا، اس وجہ سے اس چیز کا استعمال نہ کرنا، یہ حرام میں داخل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو طبیعت کی ناگواری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا مرغوب نہ ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کرتا
تو وہ اس بات میں نہیں کہ وہ حلال چیز کو حرام قرار دے رہا ہے، بلکہ وہ اپنے ایک کسی عذر کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر پا رہا۔ اگلی چیز فرمائی طیب، وہ پاک بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر صفائی ستھرائی کا بھی خیال ہونا چاہیے، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ حرام کی ممانعت بھی ہے۔ اب جب حلال کا حکم دیا جا رہا ہے تو حرام کی ممانعت بھی ساتھ فرما دی گئی، اور وہ آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ حرام کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ تو اس میں بھی جو چیزیں اللہ رب العزت نے کلی طور پر حرام قرار دے دی ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا، اور فرمایا کہ ایک چیز حلال ہے لیکن ایک نسبت کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گی، اور وہ نسبت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے ساتھ جب کسی چیز کی نسبت کر دی جائے گی تو وہ حلال ہوتے ہوئے بھی، طیب ہوتے ہوئے بھی وہ چیز حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ یہ جو حرام چیزیں ہیں جو قطعی طور پر حرام ہیں، انسان پر اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے جو حالت اضطرار میں آ جائے اور مشکل میں آ جائے اور حلال موجود نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو، تو فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ حرام چیز بھی وقتی طور پر حلال کر دی تاکہ اس کی جان جو ہے وہ بچ جائے، اور اس میں یہ فرمایا کہ صرف اتنا استعمال کرے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، نہ تو وہ لذت کے لیے اس کو استعمال کرے نہ پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک رخصت اس کے اندر دے دی گئی شریعت کے جو احکامات میں جو اللہ رب العزت نے تخفیف رکھی ہے، جو سہولت اور آسانی رکھی ہے اور رحمت اس کو قرار دیا گیا، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے لیے رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے لیے آسانی ہے، تو اس سہولت سے فائدہ وقت آنے پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ آئے فرمایا کہ نیکی کیا چیز ہے؟ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لینا، چہرہ کر لینا، یہ نیکی نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں پوری تفصیل بیان کر دی گئی کہ اللہ پر ایمان لانا نیکی کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد معاہدے کو پورا کرنا، مساکین کی خدمت کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ سچے اور متقی لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ اعمال وہ لوگ کریں گے کہ جو سچے ہوں گے اور تقوی اختیار کرنے کی غرض سے ان احکامات پر، ان اعمال پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ قصاص کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اس قصاص کے قانون کو جب لاگو کیا جائے گا تو پھر یہ قتل، ناحق قتل والی صورت یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کو ضرور لاگو ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں یہ جو حدود و تعزیرات کا جو معاملہ ہے اس میں قصاص کو بڑا عمل دخل ہے کہ یہ جب پورا اس عمل کو پورا کیا جائے گا، قصاص کے عمل کو، تو جرائم کی شرح کم ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اصول اور ضابطہ عطا فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد وصیت کے بارے میں فرمایا کہ وصیت کہ زندگی میں کوئی شخص کوئی ایسی تاکیدی بات کہہ جائے یا لکھ جائے جو کہ اس کی وراثت کے معاملے میں یا اس کا جو مال ہے اس کی تقسیم کی جو صورت ہو، جو وہ چاہتا ہو وہ اس کو لکھ دے۔ یہ فرمایا گیا کہ وصیت لکھتے وقت گواہ بھی مقرر کر لیے جائیں اور کسی ماہر لکھنے والے سے وہ وصیت لکھوا لی جائے، گواہ مقرر ہو جائیں، اور فرمایا کہ وصیت 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی بھی اس حوالے سے وصیت لکھ دے اور کسی ایک کو کے بارے میں وصیت کر دے اور باقی کو محروم کر دے تو باقی ورثاء کو جو وارث ہیں، جو میراث ان کو ملے گی شرعی اعتبار سے، ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے وصیت 1/3 سے زیادہ مال کی کر دی تو وہ لاگو نہیں کی جائے گی۔ سارے مال کی وصیت کر دی، صرف 1/3 کی وصیت لاگو کی جائے گی، باقی مال کو شرعی وارثوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد کیا ہے اس سے کہ تم تقوی اختیار کر لو، تمہیں تقوی اس روزے کے ذریعے سے تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اور ایک بات فرما کر کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے، تو اس میں آسانی کی ایک شکل پیدا کر دی گئی کہ یہ عمل ایسا ہے، روزہ رکھنے کا عمل، کہ پہلی امتیں بھی یہ عمل کرتی چلی آ رہی ہیں،
تو یہ امت اس عمل سے کیوں اپنے آپ کو محروم رکھے، بلکہ اسے بھی اس عمل کو کرنا ہوگا، اور مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ البتہ ایک سہولت دے دی گئی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے اور کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو پھر یہ گنتی کے جو ایام ہیں وہ بعد میں پورا کر لے۔ پھر احکام روزہ بیان فرمائے گئے۔ پچھلی امتوں کے روزے کا ذکر فرمایا گیا، مریض کا روزہ، مسافر کا روزہ۔ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اس کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ چیز اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں اس کو نازل فرمایا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ روزے کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر کوئی حکم ایسا نہیں رکھا جو تمہارے لیے زیادتی کا، مشکل کا باعث ہو۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، مشکلات کا معاملہ نہیں کرتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ دین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تم پر تنگی، حرج کا باعث بنے۔ تو اللہ نے احکامات کو آسان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ، جب آپ سے اللہ کے بارے میں میرے بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اور میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو میری بات کو سنو اور میری بات کو قبول کرو، مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بہت قریب ہیں۔ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ اس پکار کو سنتا ہے بلکہ اس پکار کو قبول بھی فرماتا ہے۔ حج کی فضیلت اور احکامات بیان ہوئے۔ الحج اشہر معلومات کہ اہم عبادت ہے، اور اس کے پھر احکامات بھی بہت اہم دیے گئے، اور مختلف جو چیزیں حج کے دوران پیش آ سکتی ہیں ان کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے۔ دین و دنیا کی بہتری کی دعا، مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا بھی ذکر اسی میں فرمایا گیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دیجئے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعا کی ابتدا فرماتے تو اسی دعا سے فرمایا کرتے تھے، اور جب اختتام فرماتے تو بھی اسی دعا پر اختتام فرمایا کرتے تھے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ چند احکامات کو تو بجا لائیں اور باقی کو چھوڑے رہیں۔ اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ کام کب ہوتا ہے کہ جب شیطان کی پیروی ہو رہی ہو۔ شیطان کی پیروی نہ کرو، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب دین میں پورے داخل نہیں ہوگے تو پھر شیطان کی پیروی ہو رہی، جب حق کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر شیطان کی پیروی ہو رہی ہے۔ تو وہاں فرمایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانو اور اپنے دشمن کے وار کو، اس کے وساوس کو سمجھو، تو دین پر، شریعت پر جب پورے آ جاؤ گے تو شیطان کا وار خالی جائے گا، اور وہ تمہارے اوپر کوئی بست اس کا تمہارے اوپر نہیں چلے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، یسألونک ماذا ینفقون، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ تو جواب میں فرمایا گیا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ ایک صورت بتا دی گئی کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ اپنے والدین پر، عزیز و اقارب پر، رشتہ داروں پر، مسافروں پر، قرض داروں پر، ان پر جب خرچ کیا جائے گا تو اللہ کا راستہ ہے یہ، اور اللہ کی رضامندی، رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، جیسے جہاد کا حکم، قتل و قتال کا حکم، تو اس کو پورا کرو، اللہ نے تم پر یہ فرض کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے فائدے کا باعث ہیں لیکن وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن تمہارے
فائدے کا وہ باعث نہیں۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے وہ دراصل حکمت اور مشیت پر مبنی ہے، وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہارے لیے بہتری ہی بہتری اسی کے اندر ہے۔ اللہ کو اس کا علم ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، اس لیے اللہ نے جو احکامات دیے ان کو دل جمعی کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے ان پر عمل کیا جائے۔ فتنہ اور فساد کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص فتنہ اور فساد کو پھیلاتا ہے اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ فتنہ اور فساد قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ فتنہ اور فساد نہیں ہونا چاہیے، اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ شراب اور جوئے کا ذکر فرمایا کہ اس میں اگرچہ بظاہر کچھ فائدے نظر آتے ہیں لیکن ان کا نقصان اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑھا ہوا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، اور یہ ترتیب بیان کر کے یہ فرمایا کہ چونکہ ان کا نقصان زیادہ ہے اس لیے زیادہ نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے کم نفع کی طرف نہ جایا جائے بلکہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جوئے کے معاشرتی جو نقصانات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اس میں کتنے نقصان ہیں، گھروں کی بربادی، زندگی کی بربادی اور عزت و آبرو کی بربادی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ غیر مسلم سے نکاح منع فرمایا دیا گیا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ اہل کتاب بھی فرمایا گیا کہ اب اہل کتاب رہے نہیں، چونکہ اہل کتاب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو اس وقت وہ اہل کتاب کہا جاتا تھا اور قرآن مجید میں یا اہل الکتاب کے لفظ سے ان کو خطاب فرمایا گیا، لیکن اس وقت تو اہل کتاب یہ ہے نہیں، اس لیے کہ اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی نہ ان پر ان کا ایمان ہے، نہ اعتقاد ہے، نہ عمل ہے، اور نہ ان کے پاس وہ عملی صورت میں موجود ہے، بلکہ وہ تحریفات در تحریفات ہوتے ہوتے وہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ لہٰذا اب جو ہے وہ کتاب کی صورت میں جو صحیح کتاب ہے اس کی کوئی بھی شکل ان کے پاس موجود نہیں، اس لیے انہیں آج کے دور میں اہل کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تمہاری ان قسموں پر پکڑ نہیں فرماتا جو لغو قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، البتہ جو قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ قسم اٹھائی جائے، اگر اس کو توڑ دیا جائے تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، قسم اگر توڑ دی جائے تو پھر اس کا کفارہ ہے، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا پھر متواتر لگاتار 3 دن کے روزے رکھنا۔ طلاق، عدت، رضاعت کے احکامات نہایت تفصیل کے ساتھ پارے کے ثلاثہ سے آخر تک تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں کہ جو صورتیں پیش آ سکتی ہیں ان کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور آخر میں فرمایا جو اللہ کو قرض دے اس قرض کو اللہ نے قرض حسنہ فرمایا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر قرض ہے۔ جس طرح کے قرض کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہوتی ہے کہ جو انسان کسی کو قرض دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میں دے رہا ہوں تو یہ مجھے واپس ملنے والا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرما کر یہ بات ذہن نشین کر دی گئی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تم دے رہے ہو تو تمہیں واپس ملے گا، بلکہ فرمایا کہ یہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کثیر تعداد میں تمہیں واپس کرے گا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر عام انسانوں کو قرض دیتے ہوئے اس پر زیادہ لینے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کو سود کے زمرے میں شامل فرمایا گیا، اس لیے کہ جس کو قرض دیا گیا اس سے جو واپس لیا جا رہا ہے وہ اس کو ادائیگی کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، لہٰذا جتنا قرض دیا جائے اتنا ہی واپس لیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں تو اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی کہ قرض دار کو اگر معاف کیا جا سکے اور چھوڑا جا سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ کہاں یہ کہ اس سے زیادہ لیا جائے تو یہ اس پر زیادتی بھی ہے، اس پر ظلم ہے اور ناانصافی ہے۔ اللہ رب العزت کو جو قرض دیا جا رہا ہے، چونکہ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تو اللہ نے اجر بڑھا کر دینا ہے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ ہو رہا ہے اللہ اس پر اجر بڑھا کر ان کو عطا فرمائے گا۔ مراد یہ نہیں کہ جو پیسہ یا جو چیز اللہ کی راہ میں دی گئی وہی چیز اللہ انہیں واپس لوٹائے گا، بلکہ اس سے بہتر چیز جو ان کے لیے ہوگی آخرت کے حوالے سے اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے، اس لیے اس کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ اور آخر میں طالوت اور جالوت کا
مشہور تاریخی واقعہ بیان فرمایا گیا۔ یہاں تک پارہ نمبر 2 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔